السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج میں جماعت ہشتم 8ویں جماعت سبق نمبر 6 زمین کا اطلاق یا استعمال لینڈ یوز کے سوال جواب لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کے پہلے ہم نے اسی سبق کے 2 ویڈیوز روانہ کیے تھے، یعنی پورے سبق کو 2 ویڈیو میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آپ سوال جواب لکھنے سے پہلے ایکسپلانیشن کے دونوں ویڈیو ضرور دیکھ لیں اور سبق کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اس کے بعد ہی سوال جواب لکھیے۔ تو آئیے سوال جواب شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے کہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو جغرافی ٹیچ ویری نائس اس چینل کو سبسکرائب کر لیے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ سبق نمبر 6 زمین کا اطلاق یا استعمال۔ سوال نمبر 1، درج ذیل بیانات کی جانچ کیجیے اور غلط بیان کو درست کیجیے۔ بیان اگر صحیح ہے تو اس کو لکھ کر کے بریکٹ میں صحیح لکھیے، غلط ہے تو بریکٹ میں اس کو غلط لکھیے، لیکن غلط بیان کو دوبارہ درست کرنا ہے۔ جیسا کہ پہلا الف سوال ہے، کانکنی زمین کے استعمال کا حصہ نہیں ہے، غلط ہے جملہ، یعنی نہیں لفظ کو نکال دیں گے تو کانکنی زمین کے استعمال کا حصہ ہے، یہ درست ہے۔ سوال نمبر ب، مرکزی تجارتی علاقے میں کارخانے ہوتے ہیں، غلط ہے، مرکزی تجارتی علاقے میں کارخانے نہیں ہوتے ہیں، عموماً کارخانوں کو بستی سے دور باہر کے علاقوں میں قائم کیا جاتا ہے۔ تو درست جواب ہوگا مرکزی تجارتی علاقے میں دکانیں، بینک، دفاتر ہوتے ہیں۔ سوال نمبر ج، شہری علاقوں میں سب سے زیادہ علاقہ رہائش کے لیے استعمال ہوتا ہے، صحیح ہے، بڑے پیمانے پر شہری علاقوں میں آبادی ہوتی ہے، اس لیے رہائش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دال ہے، گرام سیوک 7/12 کی نقل دیتا ہے، جی نہیں، گرام سیوک نہیں دیتا بلکہ تلاٹھی 7/12 کی نقل دیتا ہے۔ سوال نمبر ہے، دیہی علاقوں کے رہائشی علاقوں میں زمین زیادہ ہوتی ہے، غلط ہے، درست جملہ ہے، دیہی علاقوں کے رہائشی علاقوں میں زمین محدود ہوتی ہے۔ واو ہے، نقل نمبر 7 حق ملکیت کا دستاویز ہے، جی ہاں، درست ہے۔ سوال ز ہے، نقل نمبر 12 منتقلی کا دستاویز ہے، یہ بھی درست ہے، منتقلی یعنی جو زمین دوسرے کے نام ٹرانسفر کی جاتی ہے وہ دستاویز نمبر 12 میں لکھی جاتی ہے، اسی لیے اس کو ہم 7/12 کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، جغرافیائی وجوہات لکھیے۔ الف ہے، شہری علاقوں میں عوامی سہولیات کا علاقہ اساس ضروری ہے، یعنی شہری علاقوں میں عوامی سہولیات جس سے لوگوں کو مختلف قسم کی سہولیات فراہم ہوتی ہے، ضروری ہے۔ 4 پوائنٹ میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے، لوگوں کی مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حکومت عوامی خدمات فراہم کرتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے، ڈاک خانہ، پولیس اسٹیشن، سرکاری اسکول، دواخانہ، تفریح گاہ وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ تیسرا ہے، عوامی کاموں کے ذریعے لوگوں کی بھلائی ہوتی ہے، یعنی لوگوں کا فائدہ پہنچتا ہے، لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوتا ہے۔ چوتھا ہے، اس لیے شہری علاقوں میں عوامی سہولیات کا ہونا ضروری ہے۔ سوال نمبر ب ہے، زرعی زمین کی طرح غیر زرعی زمین کا بھی اندراج کیا جاتا ہے، جی، جس طرح زرعی زمین کا اندراج ہم 7/12 میں کرتے ہیں، اسی طرح غیر زرعی زمین کا اندراج بھی، اس کا بھی ریکارڈ رکھا جاتا ہے شہری زمینوں کا۔ پہلا پوائنٹ ہے، غیر زرعی زمین کی ملکیت کا اندراج ملکیت کارڈ یعنی پراپرٹی کارڈ میں کیا جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے، شہری زمین کی پیمائش کرنے والے سرکاری ادارے سٹی سروے آفس کے ذریعے اس کارڈ کو جاری کیا جاتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے، ملکیت کارڈ میں سروے نمبر، پلاٹ نمبر، مالک کا نام، زمین کا رقبہ، ٹیکس کی رقم وغیرہ معلومات درج کی جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، اسی طرح زرعی زمین کی طرح غیر زرعی زمین کا بھی اندراج ہوتا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر ج، جغرافیائی وجوہات کا زمین کے استعمال کے مطابق کسی علاقے کو ترقی یافتہ اور ترقی پذیر میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی زمین کے استعمال پر کوئی علاقہ ترقی پذیر ہے یا ترقی یافتہ ہے، ایسا کہا جا سکتا ہے۔ 3 پوائنٹ پر اس کا جواب ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے، ترقی پذیر ممالک میں دنیا کا زمین کا استعمال زرعی کاموں
اور چراگاہ وغیرہ کے لیے ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے ترقی یافتہ ممالک میں بڑے پیمانے پر زمین کا استعمال صنعت و عوامی خدمات، تفریح گاہ، زراعت، تجارت معاف کیجیے گا تفریح گاہ، تجارت وغیرہ کاموں کے لیے ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے پوائنٹ نمبر 3 ہے اس لیے زمین کا استعمال، یعنی سوال کو ہم نے جوڑ کر کے تیسرا پوائنٹ بنا دیا ہے۔ سوال نمبر دال ہے 7/12 کی نقل اور ملکیت کارڈ میں فرق لکھیے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ 7/12 جیسا معلوم ہے دیہات کی زمین کا ریکارڈ رکھتا ہے، ملکیت کارڈ میں شہری زمین کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ تو اسی کو ہم 3 پوائنٹ میں الگ الگ پڑھیں گے۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے 7/12 کی نقل حکومت کا محکمہ محصول، یعنی تحصیلدار آفس دیتا ہے اس کی نقل، جبکہ ملکیت کارڈ کی نقل سٹی سروے آفس سے ملتی ہے۔ سوال پوائنٹ نمبر 2 دیہی زمین کے استعمال کا خاکہ سادہ اور شہری زمین کے استعمال کا خاکہ پیچیدہ یعنی مشکل ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے 7/12 سے دیہات کے لوگوں کی ملکیت ظاہر ہوتی ہے، جبکہ ملکیت کارڈ سے شہری لوگوں کی ملکیت ظاہر ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے جواب لکھیے، دیہی زمین کے استعمال میں زراعت کیوں اہمیت رکھتی ہے؟ 4 پوائنٹ میں اس کا جواب مکمل کیا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے دیہات کے لوگوں کا اہم پیشہ زراعت ہے، یعنی کھیتی سب سے اہم پیشہ دیہات کے لوگوں کو، اسی کے ذریعے لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے زراعت سے لوگوں کو کھانے کی ضرورت پوری ہوتی ہے اور بہت سی صنعتوں کو خام مال ملتا ہے، یعنی کھیتی باڑی سے صنعتوں کو خام مال ملتا ہے، جیسے کہ کپاس کی کھیتی سے سوتی کپڑے کو خام مال یعنی کچا مال ملتا ہے، یا گنے کی کھیتی سے شکر کی صنعت کو خام مال ملتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری صنعتیں ہیں جس سے خام مال ملتا ہے، بہت ساری زراعت ہے جس سے خام مال صنعتوں کے لیے حاصل ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے دیہی علاقوں میں زمین کا زیادہ استعمال زراعت کے لیے کیا جاتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے اسی سوال کو جوڑ کر کے ہم نے چوتھا پوائنٹ بنا دیا ہے۔ سوال نمبر ب ہے زمین کے استعمال پر اثر انداز ہونے والے عوامل کی معلومات لکھیے، اس کا بھی جواب 4 پوائنٹ میں دیا گیا ہے۔ دیہی زمین کے استعمال پر آب و ہوا، مٹی، زمین کی ڈھلان، آبپاشی کی سہولت وغیرہ عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 مثلاً تیز ڈھلان والی زمین کے لیے رہنے کے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے ہموار زمین میدان رہنے کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے شہری زمین کے استعمال پر زمین کا محل وقوع، راستے، صنعت، تجارت، سہولت وغیرہ عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کی بھی ایک مثال دی گئی ہے چوتھے پوائنٹ میں، مثلا ریلوے اسٹیشن اور بازار کے قریب زمین کا استعمال خدمت کے لیے، یعنی خدمات کے شعبے، ایسی سرگرمیاں جو خدمت میں شامل ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تو تیسرا جواب ہمارا مکمل ہوا ہے، ابھی اور ایک سوال باقی ہے، اگلے صفحے پر اس کو ہم دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو، جغرافی ٹیچ ویری نائس، اس کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر ج ہے دیہی اور شہری زمین کے استعمال کا فرق لکھیے۔ دیہات اور شہری زمین کے استعمال کا فرق، دیہی زمین کا استعمال محدود کاموں کے لیے ہوتا ہے، جبکہ شہری زمین کا استعمال مختلف ثانوی اور ثلاثی سرگرمیوں کے لیے ہوتا ہے، یعنی دیہات کی زمین کا استعمال خصوصی طور پر ابتدائی سرگرمی، جبکہ جیسے کھیتی باڑی ہے، کانکنی ہے، ماہی گیری ہے وغیرہ وغیرہ، جبکہ شہری زمین کا استعمال ثانوی اور ثلاثی جیسے تجارت ہے، کارخانے ہیں، صنعتیں وغیرہ وغیرہ کے لیے ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے دیہی زمین کے استعمال میں زراعت اہم ہے، جبکہ شہری زمین کے استعمال میں صنعت اور تجارت اہم ہے۔ بالکل یہ سرگرمیاں شہری علاقوں میں ہوتی ہیں۔ تیسرا ہے دیہات کی زمین کا استعمال سادہ ہے اور شہری زمین کا استعمال پیچیدہ ہے یعنی مشکل ہے۔ تو اس طرح آپ کا یہ مکمل جواب ہوا۔ عزیز طلبہ، یہ تو مشقی سوالات تھے، بہت سارے ایسے سوالات بھی بنتے ہیں جو غیر مشقی ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کتاب کو اچھی طرح سے پڑھیے۔ بار بار میں کتاب کو پڑھنے کے لیے کہتا ہوں، اس لیے کہ بہت سارے سوالات جغرافیہ میں 10ویں کے بورڈ میں ایسے پوچھے جاتے ہیں، 8ویں اور 9ویں میں بھی پوچھے جاتے ہیں، جن کا جو مشق میں نہیں دیے رہتے، اس لیے آپ کے سبق کی ہر لائن سطر بہ سطر، اس میں آنے والی ترسیمیں، اس میں دکھائے گئے نقشے اور ہر پیراگراف اور ہر لائن شروع سے آخر تک پڑھنا ضروری ہے، تاکہ جو بھی معلومات ہو اس پر سوال اگر پوچھا جائے تو آپ اس کا جواب لکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔